اسی ایک سمندر بے کنار کو میں مائک ان کے حضور پیش کروں گا. آپ اپنے دل کے کانوں سے اور اپنے سینے کی چادر سے ان موتیوں کو سمیٹنے کے لیے تیار رہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سعیدیہ. وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جانی محفل، زینت محفل، صدر محفل حضرت قبلہ شیخ طریقت سلطان فیاض الحسن صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ اور سٹیج پر تشریف فرما ذی وقار، ذی احتشام علماء کرام، حفاظ کرام، مہمانان گرامی اور حاضرین محفل، میں سب سے پہلے تو آج کی اس محفل کے میزبان محترم حافظ قاری اعجاز احمد سعیدی کو اس خوبصورت محفل کے انعقاد اور اس مدرسے کے قائم کرنے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کی خدمت کو برابر فرمائے، اس ادارے کو ترقی سے ہمکنار فرمائے، جلد تعمیری مراحل سے گزار کر مکمل فرمائے اور اس علاقے کے لیے اپنی رحمت کا نشان بنائے اور اس کے ذریعے یہاں درود و سلام کے زمزمیں بہتے رہیں، عقیدے کی اصلاح ہوتی رہے، عشق رسول کی شمع جلتی رہے اور عظمت رسالت کے پھریرے لہراتے رہیں. حضرات مکرم، مجھے بتایا گیا کہ آج کی اس خوبصورت محفل کا عنوان تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے ہے. میں سوچ رہا تھا ہم کون ہیں اور ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم آقا کریم کی عظمت کا تحفظ کر سکیں. یہ تو رب کائنات کا کرم ہے کہ اگر ہمیں وہ یہ سعادت عطا فرمائے کہ ہم اس راہ میں کچھ اپنا حصہ ملا سکیں. ورنہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ عزت اور عظمت دیتا تو وہ ہے، لیکن دیتا اپنے محبوب کے صدقے میں. عزت اس کے ہاتھ میں ہے، ذلت اس کے ہاتھ میں ہے. جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، یہ اسی کی قدرت، یہ اسی کا اختیار. لیکن وہ عزت دیتا ہے اپنے محبوب کی نسبت کے صدقے. یہ صرف زور بیان نہیں ہے، جوش خطابت نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن و حدیث سے بخوبی واضح ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر امت ہو. رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نمازی بڑے اچھے ہو، بڑے خشوع و خضوع سے نمازیں پڑھتے ہو، بڑی پرشکو مساجد تعمیر کرتے ہو اور تمہارا یہ نماز میں شغف، یہ دیدنی ہوتا ہے. اس نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم روزے دار بہت اچھے ہو، سحری اور افطاری کا بڑا اہتمام کرتے ہو، زبان پر کانٹے کھڑے ہوں اور گرمیوں کے طویل روزے ہوں لیکن روزہ چھوڑتے نہیں ہو، روزہ پورے کرتے ہو اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی روزہ رکھواتے ہو.
اس نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم حاجی بڑے اچھے ہو، تم عالی شان محلات پہ رہنے کے عادی، تم محل چھوڑ کے خیموں کا شہر آباد کرتے ہو، تم شاندار لباس پہننے کے عادی، شاندار لباس چھوڑ کر 2 چادریں کفن کی صورت میں لپیٹ لیتے ہو، تم تاج و تخت کے وارث لیکن تاج چھوڑ کے ننگے سر ننگے پاؤں نکل کھڑے ہوتے ہو، تمہاری عقل و فہم اور شعور و فراست کا چرچا ہو لیکن تم دیوانگی کا لبادہ اوڑھ لیتے ہو اور گلی کوچوں میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے پھرتے ہو۔ اس نے یہ بھی نہیں فرمایا، اس نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم مجاہد بہت اچھے ہو، تم جہاد کی راہ میں اپنا سر پیش کر دیتے ہو، بیوی بچوں کو قربان کر دیتے ہو، گھر بار کو نظر کر دیتے ہو۔ اس نے یہ بھی نہیں فرمایا، اس نے فرمایا تو کیا فرمایا؟ تم کنتم خیر امہ، تم امت سب سے بہتر ہو۔ امت تو نبی کی ہوتی ہے نا، تم سب سے بہتر اس لیے ہو کہ میرے محبوب کی امت میں ہو۔ اسی طرح قرآن مجید میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی پاک بیویوں، دنیا کی کوئی عورت تمہاری ہمسر نہیں ہو سکتی، تم دنیا کی تمام عورتوں سے افضل و برتر ہو۔ اگر کوئی شخص بارگاہ الوہیت میں یہ سوال کرنے کی جسارت کرے کہ مولا اگر ہم ایک عورت کو دوسری عورت سے بہتر قرار دیتے ہیں تو بہتری اور برتری کے جو اسباب ہیں، جو وجوہ ہیں، جو پہلو ہیں، مولا ان کو ہم پیش نظر رکھ لیں تو بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک عورت کو دوسری عورت سے بہتر کن بنیادوں پر قرار دیا جاتا ہے؟ یا اس کی شکل و صورت اور حسن و جمال کی وجہ سے، یا سیرت و کردار کی وجہ سے، زہد و تقوی کی وجہ سے، امور خانہ داری کی وجہ سے، سلیقہ شعاری کی وجہ سے، کشیدہ کاری اور سگھڑ ہونے کی وجہ سے، کسی کے ہاتھ میں بہت لذت ہو، کھانا بہت اچھا بناتی ہو، یا کوئی بہت اعلیٰ خاندان سے ہو، حسب نسب کی وجہ سے۔ مولا یہی چیزیں ہیں نا جس کی بنیاد پر کسی ایک عورت کو دوسری عورت پر فضیلت دی جا سکتی ہے، لیکن مولا یہاں پر تو نے کوئی اور سبب نہیں بتایا۔ اور اگر آپ روایات کو کھنگالیں، اگر احادیث کو پیش نظر رکھیں، اگر سیرت اور تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ان میں سے کون سی وجوہ ہیں جن کی وجہ سے امہات المومنین کو، ازواج مطہرات کو باقی عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ نہ تو ان کے حسن و جمال کا کوئی ایسا ذکر ہے، بے شک ان کے زہد و تقوی میں کوئی کمی تو نہیں ہوگی، لیکن اگر سیدہ عائشہ صدیقہ زہد و تقوی کے کسی مقام پر فائز ہیں تو ان کی جو والدہ ماجدہ ہیں، جو سیدنا صدیق اکبر کی پاک بیوی ہیں، کیا وہ زہد و تقوی میں کم ہوں گی؟ کیا باقی جو صحابیات ہیں ان کے زہد و تقوی میں کسی کو شک اور شبہ ہوگا؟ لیکن نہیں یارو، زہد و تقوی کی بات نہیں، اگر حسب نسب کی بات کرتے ہو تو کیا ازواج مطہرات کی بہنیں اور ان کی باقی جو رشتہ دار خواتین ہیں ان کا حسب نسب وہی نہیں ہے؟ یارو کسی روایت اور کسی حدیث میں نہیں آتا کہ وہ امور خانہ داری میں ان کو غیر معمولی مہارت ہو، سلیقہ شعاری اور کشیدہ کاری اور کھانا پکانے میں وہ جد طولہ رکھتی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو مولا ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا، تو نے جو فرمایا کہ دنیا کی کوئی عورت ازواج مطہرات جیسی نہیں ہو سکتی، مولا یہ تو بتا دے کیوں نہیں ہو سکتی، سبب کیا ہے؟ پوری آیت کے اندر یہاں اس مقام پر کوئی وجہ فضیلت کا ذکر نہیں ہے۔ یارو قرآن کا انداز بیان بسا اوقات ان چیزوں کی وضاحت کر دیتا ہے جو ویسے لفظوں میں بیان نہیں ہوتی۔ یا نساء النبی، اے میرے محبوب کی پاک بیویوں، دنیا کی کوئی عورت تم جیسی کیسے ہو سکتی ہو؟ تم تو میرے محبوب کی بیویاں ہو نا۔ یارو ازواج مطہرات کو فضیلت ملی ہے تو میرے آقا کریم سے رشتے نکاح کے صدقے میں ملی ہے، میرے آقا کریم سے رشتے کی وجہ سے وہ باقی کائنات کی عورتوں سے افضل قرار پاتی ہیں۔ تو یارو جو عورت میرے آقا کریم کے نکاح میں آ جائے، دنیا کی کوئی عورت ان جیسی نہیں ہو سکتی، تو دنیا کا کوئی مرد میرے نبی جیسا ہو سکتا ہے؟ عزت ملتی ہے تو میرے آقا کریم سے نسبت کے صدقے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارک، حدیث شریف اٹھا کے دیکھیے، میرے آقا کریم فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔
کوئی تاریخ کا طالب علم ہو اور سوال کی جسارت کرے، آقا جس زمانے کو آپ اپنا زمانہ ارشاد فرما رہے ہیں، جب آپ روئے زمین پر جلوہ فگن تھے اور چشم فلک کے سامنے تشریف فرما تھے اور اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں یہاں پر دنیا میں موجود تھے، آقا اس وقت تو مسلمانوں کی حالت بڑی پتلی تھی، سرکار آپ نے بھی کھجور کی چٹائی پر استراحت فرمائی ہے، اپنی نالین پاک کو خود مرمت فرمایا ہے، سرکار آپ نے بھی شکم مبارک پہ پتھر باندھے ہیں نا، اور جو کی سوکھی روٹی پر گزارا فرمایا ہے، سرکار اس وقت مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی مدینے کی ریاست تھی، یہ آخر میں جا کر مکہ فتح ہوا تھا، ابھی مسلمانوں کی تلوار کا لوہا دنیا نے نہیں مانا تھا، ابھی قیصر و کسریٰ نے مسلمانوں کی ہیبت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے تھے، ابھی مسلمانوں کو عظیم و شان سلطنت میسر نہیں آئی تھی، ابھی لشکری اور عسکری قوت مسلمانوں کی بے تحاشا نہیں بڑھی تھی، یہ تمام چیزیں ملی ہے تو بعد میں، شان و شوکت ملی ہے تو بعد میں، لشکری قوت ملی ہے تو بعد میں، اور جغرافیائی سرحدوں کی وسعت ملی ہے تو بعد میں، یہ سب کچھ ملا ہے بعد میں، اور آپ فرماتے ہیں سب سے اچھا زمانہ میرا زمانہ۔ اگر کوئی یہ سوال کرے تو میرے آقا کریم جواب عطا فرمائیں گے کہ اے میرے غلاموں، کیوں تم کیا سمجھتے ہو یہ فضیلت، یہ برتری اور بہتری کیا عسکری قوت میں ہے، کیا جغرافیائی سرحدوں کی وسعت میں ہے، کیا مال و منال میں ہے، کیا جاہ و جلال میں ہے، کیا شان و شوکت میں ہے، کیا عالی شان محلات میں ہے؟ ارے نہیں، عظمت اور فضیلت تو دراصل مجھ سے نسبت میں ہے، میرا زمانہ سب سے بہتر اس لیے ہے کہ وہ میرا زمانہ ہے۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے۔ حضرات مکرم، اگر سرکار کے نسب کو فضیلت ہے تو اس لیے کہ وہ سرکار کا نسب ہے، اگر آب زمزم کو فضیلت ہے تو اس لیے کہ وہ اسے سرکار کے قلب اطہر سے نسبت ہے، جب شق صدر مبارک ہوا تو یہ زمزم کا پانی تھا جو سرکار کے قلب اطہر پہ ڈالا گیا، اگر جبریل امین کو فضیلت ہے تو اس لیے کہ اسے آقا کریم کی بارگاہ میں وہ شرف حاضری جس طرح ہوتا تھا دوسرے فرشتوں کو میسر نہ تھا۔ اسی طرح یارو صحابہ کرام کی عظمت کو ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ حدیث شریف میں آتا ہے اگر ایک عام امتی، بعد میں آنے والا کوئی امتی، ایک وہ پہاڑ کے برابر سونا خدا کی راہ میں خرچ کرے اور کوئی صحابی مٹھی بھر جو خدا کی راہ میں خرچ کرے تو وہ پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا وہ اجر، وہ ثواب نہیں جو مٹھی بھر جو ایک صحابی خرچ کرے تو اس کو ثواب ملے۔ یہ صحابی کی عظمت ہے۔ جب یہ عظمت ہے تو پھر ہمیں بھی صحابی بن جانا چاہیے۔ بن سکتے ہیں؟ ساری زندگی سجدے میں گزار دیں نماز پڑھ پڑھ کے، کیا صحابی بن جائیں گے؟ ہر روز ہم روزے رکھیں، بس ایام تشریق عید کے دن گزار دیں، کیا صحابی بن سکتے ہیں؟ کیا ساری جائیداد، مکان، سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیں، صحابی بن سکتے ہیں؟ کیا اپنا سر خدا کی راہ میں کٹا دیں، بال بچوں کو قربان کر دیں، صحابی بن سکتے ہیں؟ نہیں۔ یارو پتہ یہ چلا کہ صحابی خدا کی عبادت سے نہیں بنتا، مصطفیٰ کریم کی زیارت سے بنتا۔ صحابی کی کیا تعریف ہے؟ جس نے ایک نگاہ آقا کریم کو ایمان اور محبت سے دیکھا اور پھر اس 23 سالہ دور نبوت میں ایک بار آقا کریم کی ایمان اور محبت سے زیارت کی اور اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ صحابی ہے۔ کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے، صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، کاظمی صاحب سنا ہے آپ بہت بڑے منطقی ہیں، فلسفہ و منطق میں آپ کا جواب نہیں ہے، جو بات کرتے ہیں عقل کے ترازو میں تول کے کرتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کروڑوں سال کوئی عبادت کرے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ عقل یہ کہتی ہے جو جتنی عبادت کرے، جتنی ریاضت کرے، اسے اس کا اتنا اجر ملنا چاہیے۔ تو یہ بات کچھ پلے نہیں پڑی۔ ابا جی قبلہ نے جواب دیا، یارو اگر یہ ممکن ہو تو سوال کرو اللہ سے جس نے کروڑوں سال کی عبادت کا وہ ثواب نہیں رکھا جو اپنے محبوب کو ایک نظر دیکھنے کا رکھا۔ یارو بات دور چلی گئی، میں یہ
عرض کر رہا تھا کہ دراصل فضیلت تو ملتی میرے آقا کریم کے صدقے میں ہے، بلکہ یہاں پر اختصار کے ساتھ ایک اور بات عرض کرتا چلوں، انسان اشرف المخلوق ہے نا، اشرف المخلوقات ہے انسان۔ سبب کیا ہے انسان کے اشرف المخلوق ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کچھ علماء نے فرمایا کہ اس کی وجہ علم ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھائے تھے۔ یہ علم ہے، وجہ فضیلت ہے۔ میں علماء کی موجودگی میں مجھے جسارت کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن بہرحال آپ نے مجھے مسند نشین کیا ہے تو ذرا یہ بھی گوارہ فرمائیے۔ میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ یہ بات تسلیم کروں تو اس میں بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں۔ وہ کیا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے محبوب یاد کیجئے وہ وقت جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے عرض کی مولا اس کو خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری بڑائی بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان سب چیزوں کے نام بتاؤ۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، انہوں نے عرض کی مولا ہم تو ان چیزوں کے نام نہیں جانتے، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ فضیلت کی وجہ علم ہے۔ میں عرض کروں گا کہ اگر یہ بات مان لوں تو پہلا اعتراض یہ ہے کہ آپ فرض کیجئے یہاں جس مدرسے میں بیٹھے ہیں اس میں جو استاد ہے ایک بچے کو تو خاص طور پر پڑھائے، اسے تعلیم دے، اس پر محنت کرے اور باقی بچوں سے بے توجہی کرے، تو جب امتحان ہوگا تو جس بچے پر محنت کی ہے وہ بچہ کامیاب ہو جائے گا، جسے پڑھایا ہے جسے علم دیا ہے وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جنہیں نہیں پڑھایا وہ ناکام ہو جائیں گے۔ لیکن کیا یہ کامیابی حقیقتاً اس بچے کی فضیلت کی دلیل ہے؟ نہیں۔ مزہ تو تب تھا سب پر یکساں محنت ہوتی، یکساں کوشش ہوتی، یکساں علم دیا جاتا، ایک جیسی پڑھائی ہوتی، اور پھر جو بچہ کامیاب ہوتا اول آتا پھر اس کی فضیلت ہوتی، جو پیچھے رہ جاتے وہ ان کی نسبتاً کمتری ہوتی۔ اللہ نے کیا فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے نام بتائے تھے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام چیزوں کے نام بتائے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو، اور فرشتے بھی یہی عرض کرتے ہیں قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا، مولا جو کچھ تو نے پڑھایا ہے وہ ہمیں یاد ہے، یہ ان چیزوں کے نام تو نے ہمیں نہیں بتائے، یہ آؤٹ آف کورس کوسچن ہو رہا ہے، یہ نصاب سے باہر سوال ہو رہا ہے۔ مولا اگر امتحان لینا تھا تو جو آدم کو پڑھایا تھا وہ ہمیں بھی پڑھاتا، پھر امتحان ہوتا تو پتہ چلتا کس کی فضیلت ہے۔ ان چیزوں کے نام ہمیں تو نہیں پڑھائے مولا، جب پڑھائے نہیں ہے ہم کوئی نالائق شاگرد نہیں ہیں۔ الا ما علمتنا، جو تو نے پڑھایا ہے وہ پوچھ لے، وہ تو ہمیں یاد ہے۔ دوسری بات میں عرض کروں گا کہ یہاں پر حضرت آدم کے علم کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ جب فرشتوں نے عرض کی مولا ان کو خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا، خون بہائے گا، اللہ نے کیا فرمایا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ آدم پڑھا لکھا ہے اس کا حق ہے خلافت کا، فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ نہیں فرمایا جو آدم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور بات بھی آتی ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ کیا صرف علم وجہ فضیلت ہے؟ اگر صرف علم وجہ فضیلت ہو تو آپ مجھے بتائیے شیطان کا علم زیادہ ہے یا آپ کا علم زیادہ ہے؟ وہ تو فرشتوں کا بھی پروفیسر رہا ہے، اس کے علم کی کیا بات ہے، لیکن کیا اس کو کسی مومن پر فضیلت دی جا سکتی ہے؟ وہ تو کافر ہے۔ یارو اسی طرح یہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ جب وہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا واقعہ، علم کس کا زائد نظر آ رہا ہے؟
حضرت خضر علیہ السلام کا، اور فضیلت کس کی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو محض علم کی بنیاد پر تو فضیلت ہوتی ہی نہیں ہے۔ جب محض علم کی بنیاد پر فضیلت نہیں ہوتی تو اس بنیاد پر انسان کو اشرف المخلوق قرار دے دینا یہ میری سمجھ میں تو نہیں آتا۔ باتیں اور بھی بہت سی ہیں لیکن میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان کے اشرف المخلوق ہونے کا اصل سبب کیا ہے؟ میرا وجدان کہتا ہے، میرا علم کہتا ہے، اگر آپ نے کبھی موقع دیا انشاءاللہ ذرا تفصیل سے اس گفتگو پر، اس موضوع پر گفتگو کا، تو میں عرض کروں گا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یاد رکھیے رب کائنات، چونکہ یہ بات رب کائنات کے علم میں تھی کہ اس نے حقیقت محمدی کو لباس بشریت میں بھیجنا ہے۔ میرے آقا کریم نے ایک انسان کے روپ میں جلوہ فگر ہونا تھا، بشریت اور انسانیت کا تعلق دامن محمدی سے جڑنا تھا، اس لیے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا۔ انسان کو فضیلت ملی ہے تو آقا کریم سے نسبت کے سکتے ہیں۔ تو ہم کون ہیں جو آقا کریم کی عظمت کا تحفظ کریں گے، ناموس کا تحفظ کریں گے؟ یہ تو ہم دراصل رب کی بارگاہ میں رحمتیں سمیٹنے کے لیے، بعض اوقات کچھ دیا جاتا ہے لینے کے لیے اور بعض اوقات لیا جاتا ہے دینے کے لیے۔ بس یہاں یہ بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں۔ ایک صاحب اعتراض کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آپ سنیوں کی بڑی عادت ہے، آپ درود شریف بہت پڑھتے ہیں، تسبیحاں پڑھتے ہیں درود شریف کی، تو درود شریف کا مطلب تو معلوم ہے نا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، کیا مطلب؟ اے اللہ ہمارے نبی کریم پر رحمت بھیج، یہ ترجمہ ہے، یہ ٹرانسلیشن ہے درود شریف کی۔ تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے یہ بتائیے کہ آپ تسبیح پڑھتے ہیں اے اللہ ہمارے نبی پر رحمت بھیج، رحمت بھیج، رحمت بھیج، اللہ آپ کے کہنے سے رحمت بھیجتا ہے کہ نہیں بھیجتا؟ اگر بھیجتا ہے تو پھر تو آپ کا احسان ہوا نبی کریم پر، آپ کے کہنے سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں ان پر۔ بھئی آپ اپنے شیخ، اپنے مرشد، اپنے پیر کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے عرض کریں کہ حضرت میں بے اولاد ہوں، دعا کیجئے اللہ اولاد عطا فرمائے، یا میں غریب ہوں مجھے اللہ تعالیٰ فراخ روزی عطا فرمائے، بیمار ہوں صحت عطا فرمائے، اور وہ بزرگ آپ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور رب کائنات ان کی دعا کے صدقے میں آپ کو عزت دے، آپ کو صحت دے، آپ کو روزی رزق میں فراخی دے، تو ان بزرگ کا احسان مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ تو کسی کی دعا سے اگر آپ کو رزق میں فراخی ملے تو آپ اس کا احسان مانتے ہو، اولاد ملے تو احسان مانتے ہو، عزت ملے تو احسان مانتے ہو، تو کسی کی دعا سے اگر آپ کو اللہ کی رحمت ملے تو احسان نہیں ہوگا؟ ہوگا تو صحیح۔ تو کہنے لگے جی یہ بتائیے آپ جو تسبیح پڑھتے ہیں اللہ ہمارے نبی پر رحمت بھیج، رحمت بھیج، رحمت بھیج، تو اللہ آپ کے کہنے سے رحمت بھیجتا ہے کہ نہیں؟ اگر بھیجتا ہے تو آپ کا احسان ہوا نبی پر، اور اگر نہیں بھیجتا تو پھر کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب بعض اوقات چکر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگ ہم درود و سلام سے دور ہو جائیں۔ یارو اس کا جواب تو حدیث شریف میں آیا ہوا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی جب تک درود نہ پڑھا جائے۔ جواب تو یہ ہے، لیکن اس کی وضاحت کرتا چلوں۔ یارو آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو بھکاری ہوتے ہیں، منگتے ہوتے ہیں، یہ فنکار ہوتے ہیں۔ کسی کی جیب سے پیسہ نکلوانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہسپتال کے باہر بھیک مانگنے والے صحت کی دعا دے رہے ہوتے ہیں، ایئرپورٹ اور اسٹیشن کے باہر وہ بخیر سفر کی دعا دے رہے ہوتے ہیں، بچے کی انگلی پکڑ کے باپ جا رہا ہو تو دعا دیتے ہیں اللہ بچے کی عمر میں برکت دے، اس کے سر کا صدقہ دیتے جاؤ، اور باپ سوچتا ہے یار کوئی دو اور جان چھوڑاؤ، بچے کے سر کا صدقہ مانگ رہا ہے۔ کوئی ینگ کپل جا رہا ہو، نوجوان جوڑا جا رہا ہو تو جوڑی سلامت رہنے کی دعا دیتے ہیں، تو بندہ خوش ہوتا ہے یار اسے تو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ اسی طرح گھر پہ آتے ہیں، دستک دیتے ہیں، گھر کی خیر، گھر والوں کی خیر، منگتے کا بھلا ہو، یہ طریقہ ہے نا مانگنے والوں کا۔ یارو پتہ یہ چلا جب کسی سے کچھ لینا ہو تو اس کے جذبہ سخاوت کو ابھارنا پڑتا ہے۔ اب کسی بندے سے مانگا تو اسے تو کہہ دیا کہ مولا تیرا بھلا کرے مجھے بھی کچھ دے دے، لیکن جب خود مولا سے مانگ رہے ہو تو کیا کہو گے؟ مولا تیرا بھلا ہو۔ اس کے دریائے رحمت کو جوش دلانا ہے نا، تو کیا کرو؟ پھر کہو اللہم صلی علی سیدنا، اے مولا ہمارے نبی کریم پر رحمت بھیج۔
تو رب کائنات گویا یہ فرمائے گا یہ میرا بندہ یہ خطا کار تو ہے، گناہ گار تو ہے، سیاہ کار تو ہے، بدکار تو ہے، یہ جو دعائیں مانگتا ہے ان ہاتھوں سے اتنے گناہ کیے ہیں کہ یہ دعائیں مانگتے ہوئے سے شرم نہیں آتی، لیکن یہ میرے محبوب کے لیے رحمت مانگ رہا ہے۔ جو میرے محبوب کے لیے رحمت مانگ رہا ہے اس کی اپنی جھولی تو رحمتوں سے خالی نہیں رہنی چاہیے۔ یارو مانگتے بظاہر آقا کریم کے لیے ہے، حقیقتاً جھولی اپنی بھر رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر آقا کریم کی ناموس کے محافظ بن کے چلتے ہیں، لیکن حقیقتاً ہم اپنے لیے اللہ سے حفاظت کی طلب کر رہے ہوتے ہیں کہ مولا تیری امان میں رہیں، تیری پناہ میں رہیں۔ یارو یہ قرآن کا یہ انداز اور یہ عقائد کا یہ پہلو یہ انہی مدارس سے آپ کو ملنا ہے، یہیں سے یہ زمزمے پھوٹنے ہیں، یہیں سے یہ درس ملنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز جب آپ ایسے اداروں کی سرپرستی کریں گے تو انشاءاللہ پھر اس کے نتائج اور اس کے ثمرات بھی دیکھیں گے۔ اور اگر ان لوگوں کے ادارے آپ مضبوط کریں گے اور وہاں بچوں کو پڑھائیں گے، اور ایسا ہوتا ہے ہمارے اہل سنت کے بچے ان اداروں میں بھیج دیتے ہیں اپنے بچوں کو، جہاں سے پڑھ کے آتے ہیں تو اپنے والدین کو مشرک بتا رہے ہوتے ہیں، جی آپ 11ویں کر رہے ہیں آپ تو مشرک ہو گئے، آپ میلاد منا رہے ہیں آپ تو مشرک ہو گئے، آپ تو پیروں فقیروں کو مانتے ہیں آپ تو مشرک ہو گئے۔ یارو ان مدرسوں میں اپنے بچوں کو مت بھیجنا جہاں سے پڑھ کے آئیں تو خود تمہیں مشرک قرار دے رہے ہیں۔ ان اداروں کو بنانا تاکہ یہاں سے عقیدے کی اصلاح ہو اور صحیح عمل کا راستہ بھی ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔